نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريات اهل بيت كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی آمد پر ہر دل شاد اور یقیناً خوش ہے، تو اللہ رب العزت کی کروڑہا حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا اور اس کے پیارے نبی پر کروڑہا درود و سلام کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اصحاب کا خوشی کا عالم قابل دید ہوتا تھا جب وہ رمضان کو پا لیتے، کیونکہ ان کو اس قدر اس کی عظمت جو انہوں نے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رکھی تھی، اس پر اس قدر ان کو شوق ہوتا تھا کہ کاش ہم اس ماہ کو اپنی زندگی میں پا لیں، کہ وہ شعبان کی 29 تاریخ تک بھی یہی دعائیں کرتے رہتے تھے، مولا ہمیں اس ماہ مبارکہ میں داخل فرمانا۔ تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اور ہمیں اجازت دی کہ ہم اس کے روزے کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ وہ خود اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اس مہینے میں روزے رکھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، نیکی کی طرف بڑھ سکیں، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کو پیدا کیا اور اس میں سب سے برتری اور فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت رمضان کے مہینے کو عطا کی، اور اس کی فضیلت اور برکت اور پاکیزگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ میں شیطانوں کو جکڑ لیا، ان کو قید کر دیا اور کہا اے انسان، ایک مہینہ میں تجھے دیتا ہوں تاکہ تو اپنی مرضی سے ہر نیک کام کر سکے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں کام برا جو ہے ہماری نیت نہیں تھی لیکن شیطان نے کروا دیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اس کے اس جواب کے بدلے میں اس مہینے میں اسے یہ موقع بھی دے دیا کہ شیطان سارے جکڑیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں محفل میں، جب ہم نشست میں ہوتے ہیں کچھ لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ پھر اس مہینے میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی شخص برا کام نہ کرے، تو اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورا سال ہم مختلف برائیوں میں گزار دیتے ہیں تو ہمارے اندر کا نفس خود ایک شیطان بن جاتا ہے، پھر اس کو شیطان کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کو کسی جو باہر سے حملہ شیطان کرتا ہے اس کی کمی نہیں رہتی، اس کا نفس اس کی برائیوں کی طرف اس قدر مائل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی اور مدد کی بجائے خود اس کے اندر برائی رچ بس جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی نفس سے بچائے، اور یہ بچانا ہم اس میں کوشش کریں تو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جو ماہ رمضان آیا ہے یہ اصل میں ہماری پریکٹس کروانے کے لیے، اور ہم پہلے سے جن کاموں کو ہم پر لاگو کیا گیا ہے، نماز اور نیکی کرنا اور تقوی، ان چیزوں کی ریہرسل کے لیے اور اس کو زیادہ پرجوش طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا۔
اب یہاں بعض معذرت کے ساتھ بعض گھروں میں بڑے تو اپنے خشوع و خضوع کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بچوں کی تربیت کی طرف اس چیز کو اپنے آپ کو اتنا راغب نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مہینہ جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو، گھر کے ہر فرد کو دین کی موٹیویشن دینے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ روزے کو بلا وجہ چھوڑ دینا، بلا عذر چھوڑ دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ بعد میں اس کو رکھ لیں گے، رمضان کا ایک ایک لمحہ ہم ساری زندگی گزار دیں، اس میں وہ لمحات نہیں آ سکتے۔ جو ماہ رمضان کی برکت ہے وہ بعد کے مہینوں کی برکت نہیں ہو سکتی۔ جو اس رمضان میں رکھے ہوئے روزے کا ثواب ہے وہ عام دنوں میں رکھے ہوئے روزے کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کس طرح سے یہ سوچ کر ان دنوں کو ضائع کر دیں، اپنے بچوں کی تربیت کو ضائع کر دیں۔ آج کے فتنے والے دور میں ہمیں سب سے پہلے بینگ اے پیرنٹ اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے احوال بیان کیے تو آپ نے فرمایا وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رب سے پوچھیں گے، مولا ہم نے تو دنیا میں نماز پڑھی تھی، ہم نے زکوٰۃ دی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، لیکن آج جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہے تو ایسی چیزیں ہماری نظر نہیں آ رہی یا ہم ان کو نہیں پا رہے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ تو وہاں اللہ رب العزت اس شخص کو جواب دیں گے کہ اے شخص، تیری غلط تربیت کی وجہ سے تیرے بچے بے نمازی تھے، تیرے زیر کفالت رہنے والے لوگ بے نمازی تھے، لہٰذا آج تیری غلطی کی سزا انہیں نہیں دی جائے گی بلکہ تیرے اعمال ان کو دے دیے جائیں گے۔ اور وہ روز ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو اپنا عمل دینا نہیں چاہے گا۔ تو اس روز اس کیفیت سے بچنے کے لیے آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی کام والی ہے ہمیں اس کی بھی موٹیویشن کرنی ہے۔ فقط اپنے کام نکلوانے کے لیے مطلب نہیں رکھنا، ہمیں اس کی آخرت کا بھی فکر ہونی چاہیے۔ ہم بے شک اس کو تنخواہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ اگر کچھ لمحے گزارتی ہے تو یہ ہم پر بھی ہے کہ ہم اس کو اس طرح مائل کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو موٹیویشن دینے کے لیے ان کی پسند کی چیزوں کو آپ ایڈجسٹ کریں کہ جی آپ اس طرح سے نمازیں اگر اتنی پڑھیں، آپ جو تراویح کی نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کی اتنی تلاوت کریں، تو ہم آپ کو آپ کی ڈیزائر، آپ کی وش کے مطابق آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے دیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویکنیس ہے، جو وہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ وہ چیزیں ان کو دینے کا یہ لالچ نہیں ہوگا، عبادت کی طرف بلانے کے لیے اگر کوئی لالچ دیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان کو جب اس طرف لے کر آتے ہیں، اس بچے کو اس طرف لے کر آتے ہیں تو لانا ہمارا کام ہے، آگے رب کا اپنے ساتھ جوڑنا اس کا کام ہے۔ تو لانے کے لیے، موٹیویشن کے لیے اگر آپ کوئی لالچ دیتے ہیں، ان کو کسی طرح کی موٹیویشن دیتے ہیں، ان کو عید کے لیے اچھے تحائف لے کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو عیدی کا لالچ دیتے ہیں، بہترین کوئی ان کی پسند کی چیز دینے کا ایون کہ اگر آپ ان کو لالچ دیں کہ آپ روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، افطاری میں ہم آپ کی پسند کی فلاں چیز بنائیں گے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ سب لوگوں سے اور عزیز بھائیوں، آپ سب سے یہی کہوں گی، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے اور ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے۔ ابھی بھی اگر ہم نماز کی طرف مائل نہیں ہو رہے، ابھی بھی اگر روزے رکھنے کے لیے ہمارے ذہن میں مختلف بہانے آ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ رہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، تو جان لیں کہ شیطان تو جکڑے گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا شیطان جو نفس ہے وہ شیطان بن چکا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ توبہ ہے، یہ اس کی بارگاہ میں رونے کے لیے اور گڑ گڑانے کا لمحہ ہے کہ مولا کیا ہم اتنے گناہگار ہو گئے کہ ہمارے اندر ہمارے نفس نے شیطان کی جگہ بنا لی۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آنے والی نشست میں آپ کو توبہ کے حوالے سے بھی اور کیسے ہم توبہ کر سکتے ہیں اور اس ایام میں توبہ کی کیا فضیلت ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔
تو آج کی نشست میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ سب کو رمضان کی بہت مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ یہ فقط ہماری نہیں پورے گھر کی اصلاح کے دن ہے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں، کسی بوقت 2 نفل شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں گے، مولا تیرا شکر تو نے ہمیں یہ پیارا ماہ مبارکہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا کر دیا۔ تو اسی شکر والے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، وما علینا الا البلاغ۔